سورہ کہف کی آیت نمبر 13، سورہ کہف کا دوسرا رکوع اور 15ویں پارے کا 14واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال آپ کو سنائیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے۔ وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی۔ یعنی یہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ان کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ فرمایا، ان کا ایمان بہت مضبوط فرمایا۔ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کی دھارس بندھائی۔ اذ قاموا، جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ فقالوا، تو وہ بولے، ربنا، ہمارا رب، رب السماوات والارض، وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہ پوجیں گے، ایسا ہو تو ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی۔ بادشاہ نے جب ان سے پوچھا کہ تم کس کی پوجا کرو گے، تو انہوں نے کہا ہم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، اس کے سوا کسی معبود کی پوجا نہ کریں گے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کو 3 دن کی مہلت ہے، مجھے بتا دیں ورنہ میں آپ کو قتل کر دوں گا، سوچ لیں آپ کو یہ بت پرستی قبول ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ شہر چھوڑ کر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے ہجرت کی اور غار میں پناہ لی۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ، یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی روشن سند، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، خود اپنی سوچ سے یہ جھوٹے خدا بناتے ہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اللہ کے لیے شریک ٹھہرائے، اولاد ٹھہرائے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو غار میں پناہ لو، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا۔ پھر یہ نکلے اور غار میں انہوں نے پناہ لی۔ بہت ساری سوچیں انسان کو آتی ہیں، تو ان 7 میں سے کسی نے یہ کہا بھی کہ ہم اس غار میں پناہ لیں گے، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے، اور بادشاہ کے سپاہی ہمیں اگر ڈھونڈ لیں گے تو ہم کیا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا مانگو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ ہمارے لیے آسانی مہیا فرمائے گا۔ غار میں جا کر سوئے، 309 برس تک سوتے رہے، اور جیسے کہ آپ نے واقعہ سنا کہ بادشاہ کے سپاہیوں نے اس غار کے اوپر ایک دیوار بنا دی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور اے محبوب آپ سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے داہنی طرف بچ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے، یعنی ان پر تمام دن سایہ رہتا ہے، اور طلوع سے غروب تک کسی وقت بھی دھوپ کی گرمی انہیں نہیں پہنچتی۔ اللہ رب العالمین ہر چاہت پر قادر ہے۔ تو اللہ والوں کے لیے نظام و قانون کو بدل دیا گیا۔
کہ سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، تو اللہ والوں کا احترام کر رہا ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں ہیں اور تازہ ہوائیں ان کو پہنچتی ہیں۔ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اللہ جسے راہ دے تو وہی راہ پر ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اگر کوئی محروم ہو جائے تو ایسے شخص کے لیے کوئی ایسا دوست نہیں جو اسے ہدایت دے سکے۔ ہم اللہ رب العالمین سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا، اے اللہ ہمیں حق دکھا، باطل دکھا، حق پر چلنے کی توفیق دے، باطل سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی، اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ سورہ کہف کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ سورہ کہف کی بہت فضیلت ہے، اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں اگر کوئی یاد کر لے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سارے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ جب سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کر لے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، تو انشاءاللہ تعالی ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھی جائے تو پورے ہفتے میں جتنے گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی برکت سے انسان کا دل عبادت میں لگتا ہے، گناہوں سے دوری نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ مبارکہ کے نور سے روشن منور فرمائے۔